مولا علی ناراض نہیں ہو جائیں گے سچ بولنے سے، وہ تو جھوٹوں پہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو عزیزان من، علی ولی اللہ کے منکر اس پر ایمان رکھنے والوں سے زیادہ دولت مند ہے، اور یہ ایک وضاحت اور بڑی ہی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور کچھ ہیں جو محمد رسول اللہ کے منکر ہیں۔ بتاؤ، منکرین رسالت محمدی کے پاس دولت و ثروت کے انبار زیادہ ہیں یا مومنین کے پاس؟ جی، یہودیوں کے پاس دولت زیادہ ہے یا مسلمانوں کے پاس؟ جی، تھوڑی بہت، اور وہاں بہت ہی بہت۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی دولت کا اقرار نہ کریں کہ آپ کو رب کریم نے کچھ نہیں دیا، میں تقسیم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ تقسیم دولت دنیا جو اس وقت تیرے سامنے ہے، اس میں کس کے پاس زیادہ ہے اور کس کے پاس کم؟ تو مومنین ولایت کے پاس کم، منکرین ولایت کے پاس زیادہ، مومنین رسالت کے پاس کم، منکرین رسالت کے پاس زیادہ۔ آج آئیے مومنین توحید، لا الہ الا اللہ کو جو لوگ مانتے ہیں وہ زیادہ دولت مند ہیں، یا جو لا الہ الا اللہ کے نہ فقط منکر ہیں بلکہ لا الہ الا اللہ کو مٹانے کی سازش میں مصروف ہیں؟ اس وقت جتنی جنگ ہو رہی ہے اور جو خون ریزی اس وقت ہو رہی ہے، جس کی تازہ خبریں آپ کو غزہ سے آ رہی ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے یا اسلام کے خلاف؟ کبھی مسلمانوں کے خلاف ہوتی تھی، اب ان کا ہدف دین اسلام ہے۔ تو جب وہ دین اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں تو وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، علی ولی اللہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ دولت کی ثروت کی تقسیم میں ان کے پاس دولت زیادہ ہے، لہذا آئیے ذرا غور کیجئے کہ رزق دینے والا اللہ فقط ایمان کی بنیاد پر رزق نہیں دیتا، اپنی مخلوق ہونے کی بنیاد پر رزق دیتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کل میں کسی اپنی مخلوق سے یہ شکوہ نہیں سننا برداشت کر سکتا کہ اگر تو نے ہمیں رزق نہ دینا تھا تو ہمیں پیدا کیوں کیا تھا؟ اور یہی وجہ ہے کہ روزی کی تقسیم کا مسئلہ جو آج کل آپ کے منبر پر بھی بڑے عجیب و غریب انداز سے بیان کیا جاتا ہے، اس پہ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیا کرو۔ علی ولی کی ولایت پر ایمان روزی کے لیے نہ رکھ، ہدایت اور آخرت کی جنت کے لیے رکھ۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا، اور میرا اس پہ اصرار ہے کہ علی وسیلہ الہی ہے۔ محمد و آل محمد کا تفصل جس پہ وہ ایمان نہیں رکھتا وہ گمراہ ہے، وہ ضال ہے، اس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ ایمان سے۔ تفصل ایمان ہے، لیکن علی کے دروازے پہ فقط روزی کے لیے آنا، اس کا نام ہدایت نہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو بات کو ذرا آگے بڑھاؤں۔ اللہ یقیناً چند روز تک جو حضرات میری گفتگو کو سننے میں آئے ہیں ان کو یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ میرا طرز رٹے ہوئے جملوں کو بولنے کا نہیں ہے۔ میں آپ کو حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ زندگی پھر آپ سے گفتگو کرنے کا موقع دے گی یا نہ دے گی، اس لیے اپنے دلوں کو کھولیے اور حق سننے کے لیے آمادہ ہو جائیے، اور جس کا دل آمادہ ہے وہ بآواز بلند صلوات سے تائید کرے۔ اور ان
ان دو جملوں میں فرق ہمیشہ مد نظر رکھیے. علی ولی کو رزق کے لیے یا محمد و آل محمد کو رزق کے لیے وسیلہ ماننا یہ کچھ اور ہے، اور علی کو فقط اس لیے ماننا کہ مجھے روزی چاہیے، اگر روزی نہ چاہیے تو چھوڑ دوں گا. یہ مسئلہ کچھ اور ہے. توجہ کیجئے، علی کے وسیلے سے تجھے رزق ملتا ہے، جاب ملتی ہے، اولاد ملتی ہے، شفا ملتی ہے، دنیا کی ہر مشکل کا مشکل کشا علی ہے. لیکن اللہ نے علی کو روزی کی تقسیم کے لیے بھیجا ہے یا ہدایت کی تقسیم کے لیے بھیجا ہے؟ اگر رزق بہت بڑی اہم چیز ہوتی تو رسول اکرم کی زبان وحی یوں فرماتی، انا مدینۃ الرزق وعلی بابھا ومن یبتغ الرزق فلیأت من الباب. میں رزق کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جسے رزق چاہیے وہ میرے دروازے پہ آئے. لیکن رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم. وعلی بابھا ومن یبتغ العلم فلیأت من الباب. میں کون ہوں؟ رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں؟ میں کون ہوں؟ علم کا شہر ہوں. اور علی کون ہے؟ کس چیز کا دروازہ؟ کس شہر کا دروازہ؟ علم کے شہر کا دروازہ یا اینٹوں کے شہر کا دروازہ؟ یہ ایک ایسے شہر کا دروازہ جہاں گودام ہے، سونا بھرا ہوا ہے، چاندی بھری ہوئی ہے، گندم بھری ہوئی ہے، ہر قسم کے وسائل و اجناس سے رزق بھرے ہوئے ہیں، اور اس گودام کے دروازے کا نام علی ہے. اگر تو یہ مانتا ہے نہیں جانتا تو علی کو کہ علی کون ہے؟ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کے شہر کا دروازہ ہے. من یبتغ العلم، جسے علم چاہیے وہ کہاں آئے؟ فلیأت من الباب، وہ دروازے پہ آئے. یہ جو کچھ اس وقت بیان ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس پورے عشرہ محرم الحرام میں جہاں جہاں مجلس ذکر حسین بپا ہے اور جہاں جہاں آپ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں منبر کے نیچے آ کر بیٹھتے ہیں، وہاں روزی تقسیم ہوتی ہے یا علم؟ مجھے اس سے انکار نہیں ہے. یقیناً تبرک بھی تقسیم ہوتا ہے، نیازیں بھی تقسیم ہوتی ہیں، سبیلیں بھی لگی ہوئی ہیں. کہیں دودھ مل رہا ہے، کہیں شربت مل رہا ہے، کہیں لفافے تقسیم ہو رہی ہیں، کہیں کچھ ہزار قسم کی اچھی کھانے پینے کی چیزیں لوگ پکاتے ہیں اور بنام امام حسین تقسیم کرتے ہیں اور وہ آپ تک پہنچتی ہیں، خدا ان کو جزائے خیر دے. لیکن آیا جو کچھ اس مجلس سے باہر تقسیم ہوتا ہے وہ مجلس کا مقصد ہے یا جو اس منبر سے تقسیم ہوتا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، عظمت کسے حاصل ہے، اہمیت کسے حاصل ہے، قیمت کس کی ہے، حقیقت کیا ہے؟ اگر یہاں منبر پر سونا تقسیم ہونے لگ جائے اور کہا جائے کہ جو اس امام بارگاہ ہے سید الشہداء میں آئے گا اس کو ایک اینٹ سونے کی دی جائے گی اور آپ کو ایک اینٹ سونے کی دی جائے تو کتنے آؤ گے؟ جی کتنے لوگ آئیں گے؟ بلکہ شاید آپ میں سے کوئی دانا کہے مولانا یہ پوچھئے کون گھر بیٹھے گا؟ لیکن میں تجھ سے پوچھتا ہوں سونے کی تقسیم کا اعلان اہم ہے یا حی علی خیر العمل کا اعلان اہم ہے؟ اگر مسجد سے اعلان ہو جو آئے گا اسے 10 تولے سونا ملے گا،
اور اعلان ہوتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. ان دو اعلانوں میں سے تجھے اپنی طرف کھینچتا کون سا اعلان ہے؟ اگر سونے والا اعلان کھینچتا ہے تو تو سونے کا غلام ہے، اگر خیر العمل والا اعلان کھینچتا ہے تو تو غدیر کے اعلان کا غلام ہے. کچھ تھوڑا سا اپنے ذہن کو کھولو اور آل محمد کے دروازے پر فقط رزق کے لیے آنے کا نام تشیع نہ بناؤ، اور ان علماء کرام کو سمجھاؤ جو فقط رزق کی بنیاد پر علی کا تعارف کرواتے ہیں. نہیں نہیں، رزق ملے یا نہ ملے، بندہ ابو ذر کی طرح بے کفن مر جائے. میں کیسے تجھے سمجھانے کی کوشش کروں اور کس طرح تیرے سامنے روشن دلائل کو لاؤں؟ کیا تجھے پتا ہے کہ ابو ذر کی عزت علی کی بارگاہ میں کتنی ہے؟ ابو ذر کو منگوایا ہے وقت کے حاکم نے شام سے ایک ایسے اونٹ پر سوار کر کے کہ جس کے نتیجے میں جب وہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو ان کی رانیں زخمی ہیں اور ان کا خون ان کی ایڑیوں سے بہہ رہا ہے، اور جرم فقط یہی کچھ ہے کہ وہ قرآن کی وہ آیتیں پڑھتا ہے جو دربار کی پالیسی کو چیلنج کرتی ہے. اور شام کے دربار والا مدینے کے دربار والے کو لکھتا ہے اپنی گردن سے تو نے اسے نکال دیا اور میری گردن میں ڈال دیا، فوراً اسے واپس بلاؤ. اور واپس بلایا گیا، اور جب پہنچے تو نتیجہ یہ تھا کہ ان کی خون کی سیڑھیں بہ رہی تھیں اور وہ اذیت میں تھے، اور ان سے پوچھا جا رہا تھا آپ کو کون سا شہر سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے؟ تو ابو ذر کہہ رہے تھے مجھے مکہ اس لیے سب سے زیادہ محبوب ہے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے. اور پھر پوچھا جا رہا تھا کہ تمہیں سب سے زیادہ مبغوض شہر کون سا ہے؟ تو کہا مجھے ربضہ کا صحرا سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ وہاں زندگی کی کوئی راحت کا سامان موجود نہیں ہے. تو کہا جا رہا تھا تیرے ان تمام اقدامات کے جواب میں تجھے ربضہ بدر کیا جا رہا ہے. مدینے کی گلیوں میں منادی نے اعلان کیا اور کہا گیا کل ابو ذر کو ربضہ اپنے اہل و عیال سمیت بدر کیا جائے گا، اور کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے الوداع کے لیے نکلے. اعلان ہو گیا کہ الوداع کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. لیکن نہج البلاغہ اٹھا، تجھے نہج البلاغہ آج بھی گواہی دے گا. دوسرے دن ابھی ابو ذر اپنے اہل و عیال سمیت راہ ربضہ پہ روانہ نہ ہوئے تھے کہ سامنے علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، یہ تین امام ہستیاں اپنے خاصان خاص کے ساتھ ابو ذر کے استقبال کے لیے راہ ربضہ پہ کھڑی ہوئی تھیں. کس نے استقبال کیا؟ کس نے کیا؟ کس کا کیا؟ ابو ذر غفاری کا استقبال کس نے کیا؟ مولا علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے. کیا مولا علی وہی نہیں جن کے استقبال کے لیے وہ زہرا کھڑی ہوتی ہے، جس زہرا کے استقبال کے لیے رحمت للعالمین کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا اس میں شک ہے کہ بی بی طاہرہ کے استقبال کے لیے رسول اکرم دو پا کھڑے ہو جاتے تھے؟ کوئی اس میں انکار کی گنجائش ہے؟ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم میرے کمرے میں ہوتے تھے جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا سے ملنے کے لیے ہمارے گھر میں آتی، جو ہی دروازے سے بی بی طاہرہ کا سراپا نمودار ہوتا
تو میں دیکھتی کہ رسول اکرم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے، چند قدم آگے بڑھتے، زہرا کے ماتھے پہ بوسہ دیتے، اپنی مسند پہ بٹھاتے اور فرماتے اے میری بیٹی جب میں تیری پیشانی پہ بوسہ دیتا ہوں مجھے اس سوپ کی خوشبو آتی ہے جو میں نے سفر معراج میں جنت میں تناول فرمایا تھا۔ اور رسول اکرم کی حدیثوں میں یہ بات موجود ہے، جب کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت کے پھلوں کی خوشبو سونگھوں تو میں اپنی زہرا کے ماتھے کا بوسہ لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے بار بار رسول اکرم کے اس اقدام کو جو دیکھا تو حضرت عائشہ ام المومنین رسول اکرم سے پوچھنے لگیں کہ یا رسول اللہ ہے تو آپ کی دختر، آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہے تو آپ کی بیٹی، آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا خیال ہے حضرت عائشہ ام المومنین کے اس سوال سے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ اس معاشرے میں باپ کا اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہونا مرسوم نہ تھا؟ اگر اس کا رواج ہوتا تو حضرت عائشہ رسول اکرم سے اس سوال کو کرنے کی گنجائش ہی پیدا نہ کرتی۔ کیا خیال ہے حضرت عائشہ کے والد گرامی ان دنوں زندہ تھے یا نہیں؟ جب حضرت عائشہ رسول اکرم کی زوجیت کے شرف سے مشرف تھیں تو آپ کے والد ان دنوں زندہ تھے یا نہیں؟ واضح ہے کہ حضرت ابو بکر جو والد حضرت عائشہ ہیں ان کی وفات رسول اکرم کی وفات کے 3 سال بعد ہوئی ہے اور انہوں نے 3 سال بعد رسول اکرم کی مسند پہ اپنا وقت گزارا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے والد حضرت عائشہ ہیں زندہ، اگر حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ اپنی بیٹی کے ام المومنین بن جانے کے بعد اس لیے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ قرآن کی نص سے صریح ہے کہ رسول اکرم کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ ان مومنین میں کیا حضرت عائشہ کے والد گرامی کو بھی شامل ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور جب وہ مومنین کی صف میں ہیں اور حضرت عائشہ زوجیت سید الانبیاء سے مشرف ہونے کے بعد ام المومنین قرار پائی ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ اس حوالے سے کہ جب وہ اپنے باپ کو ملنے کے لیے ان کے گھر آتی اور اپنے میکے تشریف لاتی تو والد گرامی اپنی بیٹی کو ام المومنین کے لقب سے ملقب سمجھتے ہوئے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے۔ اب اگر وہاں کھڑے ہونے کی رسم ہوتی جی نہیں، بس معلوم ہوا یہ رسم اخلاق اسلامی میں نہیں ہے اور کوئی باپ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا کوئی اسلامی آداب کا تقاضا نہیں سمجھتا اور نہ اخلاق اسلامی اور سنن نبوی میں اس قسم کی کوئی بات شامل ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کا سوال برحق تھا اور انہیں پوچھنا چاہیے تھا اور رسول اکرم کو جواب دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ والد ہیں، وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ استقبال کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو سنو گے رسول اکرم نے کیا جواب دیا؟ سید الانبیاء کا جواب سادہ بھی ہے اور گہرا بھی ہے۔ فرماتے ہیں اے عائشہ میں ایسے تو کھڑا نہیں ہوتا، اس کا حکم ہوتا ہے تو کھڑا ہوتا ہوں۔ اس کا حکم ہوتا ہے تو کھڑا ہوتا۔ اور ویسے بھی ہمارا ایمان ہے کہ رسول اکرم کا کوئی عمل، رسول اکرم کا کوئی اقدام کبھی بھی اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوتا۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا وہ سراپا دین ہے، وہ سراپا رضا خدا ہے، وہ سراپا تسلیم امر ربی ہے۔ ان کے اوپر وحی ہو رہی ہو تو بھی تسلیم امر خدا ہے، وحی تجھے ہوتی نظر نہ آئے تو بھی وہ اللہ کے حکم کی تابعداری میں ہوتے ہیں۔ کبھی ان کا کوئی قول، کبھی ان کا کوئی فعل اذن و امر الہی کے خلاف نہیں ہوتا۔
اور جب ایسا ہے تو حضرت فرماتے ہیں میں تو اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہوتا ہے کہ کھڑا ہو جا. یہ تیرا رب کیوں حکم دیتا ہے کہ زہرا کے لیے کھڑا ہو جا؟ کیا اس لیے کہ وہ رسول کی بیٹی ہے؟ توجہ رہے. کیا رشتے کو سلام ہے؟ کیا فقط نسبی رشتے کی وجہ سے یہ حکم ہے؟ اگر نسبی رشتے کی بنیاد پر یہ ہوتا تو نسبی رشتے کے حقوق کے سنن اسلامی میں یہ بات شامل ہو جاتی اور ہر باپ کے لیے اپنی اچھی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہونے کا حکم ہوتا، لیکن نہیں ہے. بس معلوم ہوا یہاں یہ اس لیے نہیں بلکہ اللہ حضرت رسول اکرم کی ڈیوٹی لگا رہا ہے کہ دنیا کو کیسے پتا چلے کہ میری بارگاہ میں تیری زہرا کا رتبہ کیا ہے اور میں نے تیری فاطمہ کو کیا کچھ دیا ہے. تو اٹھے گا تو کائنات کو پتا چلے گا کہ زہرا کون ہے. اور واضح ہے کہ الہی مناصب اور الہی رتبے اور الہی فضائل ویسے نہیں پتا چلتے جب تک کہ وہ نہ بتائے جسے وہ بتاتا ہے. کیا خیال ہے اگر رسول اکرم علی کے فضائل کو بیان نہ کرتے تو ہم خود سے سمجھ جاتے کہ علی کیا ہے؟ اور حق اور سچ یہ ہے تمام خطبہ، تمام بیان کرنے والے، تمام فضائل علی کو لکھنے اور پڑھنے اور بیان کرنے والے جو کچھ بیان کرتے ہیں ان تمام بیانات کا سرچشمہ فرمان رسول ہوتا ہے. اور رسول اکرم کی جہاں ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن سامع پہنچائے وہاں ان کی ڈیوٹی ہے کہ قرآن ناطق بھی سمجھائے. اور اس لیے رسول اکرم نے جتنی محنت علی حیدر کرار اور آل محمد کے فضائل کو امت کے سامنے بیان کرنے میں کی ہے اس جیسی محنت اور کسی مسئلے میں بظاہر نظر نہیں آتی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہدایت کا وہ فریضہ جو رسول اکرم کی گردن میں تھا وہ اس وقت تک پورا نہ ہوتا تھا اور ہادی برحق اپنی ہدایت کے فریضے کو اس وقت تک انجام دینے میں کامیاب نہ ہو سکتا تھا جب تک وہ یہ بتائے گا کہ علی کون ہے، زہرا کون ہے، حسن کون ہے اور حسین کون ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عام مومنوں کی طرح ہیں اور عام صحابہ کرام کی طرح ہیں اور عام سب کی طرح ہیں. میرے عزیز من، ان کا صحابہ کا اپنے مقام پر مقام بہترین ہے، ان کی کرامت میں کوئی شک نہیں ہے، جو جتنا عظیم ہے اتنا وہ عظیم ہے، لیکن صحابہ کچھ اور ہیں اور اہل البیت کچھ. اس لیے محمد و آل محمد کے بارے میں کسی قسم کی کسی شخص کو شکوک و شبہات کا شکار ہونے کی گنجائش نہیں ہے. رسول اکرم نے بڑی محنت کی اس بات میں. اور میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن اور اجاگر ہو جائے. کیا خیال ہے آپ کا جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی زہرا کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس وقت افضل ان دو ہستیوں میں سے کون ہوتا تھا؟ تھوڑا سا میں نے آپ کے لیے پریشان کرنے والا سوال کیا ہے، اس کے جواب کو سوچنے کے لیے ایک صلوات سے تعاون حاصل کیجیے. زہرا بتول کے استقبال کے لیے کھڑے کون ہو رہے ہیں؟ سید الانبیاء والمرسلین، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. افضل کائنات کون ہے؟ پوری کائنات میں بعد از خدا افضل کون ہے؟ جب وہ کھڑے ہو گئے ہیں بی بی طاہرہ کے لیے اس وقت افضل کون ہے؟ میرے خیال میں کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے اور کسی کا دل کہہ رہا ہوگا کہ نہیں، مجھے اب تو حضرت زہرا کو افضل کہنا چاہیے. اور ہمارے بعض اہل منبر اسی قسم کے مراحل میں آ کر لوگوں کے لیے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں. لیکن مجھے یہی عرض کرنا ہے
افضل اٹھے مفضول کے لیے تو پتا چلے کہ مفضول کی شان کیا ہے۔ مفضول اٹھے افضل کے لیے تو وہ پہلے ہی مفضول ہے۔ یعنی زہرا اٹھے اپنے بابا کے لیے، علی اٹھے محمد مصطفیٰ کے لیے، حسنین اٹھے سید الانبیاء کے لیے، تو انہیں تو اٹھنا چاہیے۔ اس میں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں، کوئی نیا نکتہ نہیں، کوئی زیادہ حقیقت کا بیان نہیں۔ اٹھے افضل اپنی بیٹی زہرا کے لیے تو دنیا کو پتا چلے کہ زہرا کی کوئی ایسی انفرادیت تو ہے۔ لہذا پوری صراحت سے کہتا ہوں، اٹھتے تھے تو افضل تھے، مفضول زہرا تھی۔ زہرا کا درجہ رسول کے برابر بھی نہ تھا، رسول سے برتر بھی نہ تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا میں نے تجھے افضل بنایا ہے۔ کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ میں نے زہرا کو کیا عطا فرمایا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم ان صاحبان فضل کی فضیلتوں کو ظاہر کرنے کے لیے کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی دوش پہ چڑھاتے ہیں، کبھی سجدے میں سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، اور کبھی کسی صحابی کو یہ دیکھ کر کہ جب وہ کہتا ہے نعم المرکب، کتنی بہترین سواری ملی ہے حسین کو، تو جواب میں کہتے ہیں یوں کیوں نہیں کہتے ہو نعم الراکب، کتنا بہترین سوار نصیب ہوا ہے محمد مصطفیٰ۔ تو میرے دوستو یاد رکھنا، فضیلت کے بعد میں بھی شکوک و شبہات کا شکار نہ ہونا، اور جو درجہ بندی پنج تن پاک کے درمیان ہے اس درجہ بندی میں بھی کسی قسم کے شکوک و شبہات کو راستہ نہ دینا۔ جو افضل ہے وہ افضل ہے، جو دوسرے نمبر کی ہستی ہے وہ دوسرے نمبر کی ہستی ہے۔ علی حیدر کرار جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا مقام میرے لیے کیا ہے، اسی لیے کھڑے ہو کے کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد تیرے غلاموں میں سے غلام کا مقام رکھتا ہوں۔ اور علی کی عظمت کا راز اسی میں ہے کہ وہ جتنا بھی علی ہے، اور مجھے ایمان ہے کہ علی ہی علی ہے۔ علی کا نام اللہ نے چن کے رکھا ہے، علی کا معنی ہے بلند، اور علی اتنا بلند ہے کہ بلندیاں علی پہ عاشق ہوتی ہوئی ہیں۔ علی بلند تھا، علی بلند ہے، علی بلند رہے گا۔ اور کیا ہے، شہادت کے بعد علی کی بلندیاں ختم ہو گئی ہیں اور علی کی بلندیوں کا سلسلہ رک گیا ہے۔ یہ تجھے تب پتا چلے گا جب تو موت کے پل کو عبور کر کے آخرت کے میدان میں قدم رکھے گا، اور اس وقت تجھے نظر آئے گا کہ اسرائیل جو تیری روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہے وہ کس کو سلام کر رہا ہے۔ اور اس کائنات میں عالم آخرت کی کائنات میں علی کی ولایت جس طرح اجاگر ہو کے تیرے سامنے آئے گی، دنیا کی ولایت کے بعد میں تو دم ہو کے رہ جائے گا، اس لیے کہ یہاں تو کچھ امور کو علی سے چھینا جا سکتا ہے، لیکن آخرت کے اختیارات میں تو علی سے کچھ نہیں چھینا جا سکتا۔ اور کیا خیال ہے، جنت چاہیے؟ جس کو چاہیے وہ صلوات پڑھے۔ اور جنت اور جہنم کی تقسیم کس کے ذمہ ہے؟ جی علی حیدر انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو کس کس چیز کو تقسیم کرنے والا ہے؟ جی فقط جنت کو تقسیم کرنے والا ہے یا جہنم کو بھی؟ جی
ہمارے بہت سارے دوستوں نے فقط جنت کی تقسیم علی کے ذمہ لگا رکھی ہے، لیکن انہیں یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ جہنم کی تقسیم بھی اسی کے ذمہ ہے، اور علی نے وہاں کوئی لاٹری نہیں ڈالنی ہے اور نہ کوئی چانس پہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنا ہے۔ اللہ نے علی کو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کی بنیاد پر وہ علم دے دیا ہے جس کے بعد وہ جانتا ہے کہ تو کیا تھا کیا ہے۔ تو یہ پروگرام نہ بناؤ کہ اللہ مجھے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے گا، میں اسے دائیں ہاتھ میں پکڑ لوں گا اور علی کے پاس چلا جاؤں گا اور کہوں گا یا علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں۔ یہ مکاری اور چالاکی دنیا میں تو چل سکتی ہے۔ اس عیاری کا اس آخرت کے میدان میں کوئی گنجائش اور مقام موجود نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھ کہ میرے اختیار کا یہ دنیا موت کے بعد بھی جاری رہے گی، نہ، تیرا اختیار تیری موت تک ہے۔ جو ہی روح نے تیرے بدن سے پرواز کیا اور موت کا ذائقہ تم نے چکھا تو ایک ایسے جہان میں چلا جائے گا جو عالم اختیار کا جہان نہیں۔ لہذا توبہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی جہنم والے اعمال سے توبہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ کب؟ ذرا سوچ لو۔ نہیں میرے بیٹے میرے لیے توبہ کریں گے، میری بیٹیاں میرے لیے بخشش طلب کریں گی، میں تو ان کے لیے سارا حرام حلال اکٹھا کر کے جا رہا ہوں اور حرام حلال ان کے حوالے کروں گا، اور پھر میں امید کروں گا کہ میرے وہ حرام حلال میں پلنے والے بیٹے اور بیٹیاں میرے لیے میری بخشش کا سامان مہیا کریں گے اور اللہ مجھے بخش دے گا۔ ایسی بے وقوف فکر سے نکل، اس لیے کہ تو آل محمد کے دسترخوان کا غلام ہے۔ اللہ توبہ کرنی ہے تو حر کی طرح کر لے، موت سے پہلے کر۔ اور موت کا پروگرام ہمارے لیے کب ہے؟ نہیں ابھی تو میرا پروگرام 50 سال مزید زندہ رہنے کا ہے، لہذا 49 سال تو ہم اپنا مزہ کریں گے، آخری سال میں توبہ کر لیں گے۔ کتنا دانا ہے وہ اللہ جس نے ہمیں اپنی موت کا وقت بتایا نہیں۔ ٹھیک کیا ہے یا نہیں؟ ایک تو اس پہلو کے حوالے سے اگر بتا دیتا تو میسم تمار تو نہیں ہے۔ اللہ جانے میرے جملوں کو آپ پا رہے ہیں یا نہیں؟ علی حیدر کرار اگرچہ کہ جانتے ہیں کہ کس نے کب مرنا ہے اور کس کا لمحہ موت کون سا ہے اور کس کی موت کی کیفیت کیسے اس میں جاری ہونی ہے اور اس کا سبب موت کیسے آنا ہے، لیکن اپنے شاگردوں اور صحابہ میں سے بھی ہر ایک کو نہیں بتا رہے، اس کو بتا رہے ہیں جس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ضبط کی طاقت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اس پہ زیادہ تحقیق کریں۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ حضرت رسالہ امیر المومنین نے عبداللہ ابن عباس کو اس کی موت کا وقت بتایا ہو، میسم تمار کو بتایا ہے۔ گویا سمجھتے تھے میسم کا مقام کچھ اور ہے اور کسی اور کا مقام کچھ اور ہے، اسی لیے جب میسم کو بتایا تو وہ اس کھجور کے درخت سے بھاگ نہیں گیا، اس نے کوفہ کا نگر چھوڑا نہیں، بلکہ اس نے مشکیزہ بھر کے اس درخت کو پانی پلایا ہے جس کو کہہ رہا ہے تو میرا آخری ساتھی ہے۔ تو عزیزان من، تحمل اور ضبط بھی اپنے مقام پر ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس ہوتا ہے اس کو حسین بھی بتاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزان من غور کیجئے، حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے حضرت زہرا کے لیے تو افضل رسول اکرم ہے۔ اور پھر آگے بڑھتا ہوں، جب علی اپنے گھر میں آتے ہوں گے تو کیا زہرا علی کے استقبال کے لیے جی کھڑی ہوتی ہوں گی یا نہیں؟ ہوتی ہوں گی۔ اور جب ابو ذر کے استقبال کے لیے علی کھڑے ہو گئے تو ابو ذر افضل یا علی افضل؟ جی امام حسن افضل یا ابو ذر افضل؟ امام حسین افضل یا ابو ذر افضل؟
اور اگر یہ تینوں امام افضل اور کھڑے ہو گئے ابو ذر کے استقبال کے لیے، تو کہیں اسی فلسفے کے تحت تو کھڑے نہیں ہوئے جس فلسفے کے تحت رسول زہرا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، اور گویا حضرت امیر المومنین بمائے اپنے شہزادگان سید شباب اہل جنہ کے ابو ذر جیسی ہستی کے سامنے استقبال کے لیے کھڑے ہو کر بتا رہے قیامت تک آنے والے لوگوں کو، لوگوں سمجھو میرے دل میں ابو ذر کا مقام کیا ہے۔ اس عظمت کے مقام پہ فائز ابو ذر جب فوت ہو رہے ہیں تو بیٹی پوچھ رہی ہے، بابا آپ جا رہے ہیں، آپ کا غسل کون کرے گا، آپ کو کفن کون دے گا، آپ کا جنازہ کون پڑھے گا، آپ کا دفن کیسے ہوگا؟ میں تو ان تمام باتوں پہ قادر نہیں ہوں، اور میرے پاس کوئی کفن کا ٹکڑا بھی موجود نہیں ہے۔ کیا خیال ہے علی اس دور میں تھے یا نہیں؟ جی تھے۔ ابو ذر کے پاس کفن بھی نہ تھا، تو ابو ذر کو علی کے در سے کچھ ملا یا نہ ملا؟ ابو ذر محروم رہے علی کے دروازے سے، خالی دامن رہے یا کچھ پایا؟ اور اگر کچھ پایا تو کیا وہ روزی تھی، کیا وہ رزق تھا، کیا وہ دولت تھی، کیا وہ ثروت تھی، کیا وہ یہ دنیا کا مال و منال تھا؟ نہیں۔ بس معلوم ہوا فقط رزق کے لیے مولا علی کے دروازے پہ آنے والا اتنا مومن نہیں ہے جتنا وہ ہے جو علی کے دروازے پر دنیا اور آخرت کی ہدایت کا معراج حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور یاد رکھ کے یہ چیز سوائے در حیدر کے اور کہیں نہیں ملتی۔ ہدایت کا نور نہیں ملتا مگر در حیدر پر، معنویت اور روحانیت نہیں ملتی مگر در حیدر پر، جنت کا استحقاق نہیں ملتا مگر در حیدر پر۔ اور یہ وہ خیرات ہے جس کو لینے کے لیے اس دربار میں آتے ہو، یہی وہ چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مجالس اعضاء میں حاضر ہوتے ہو، روزی کے لیے یا نجات کے لیے۔ بے شک روزی میں وہ مشکل کشا ہے اور ان کا توسل اپنے مقام پر حق ہے، لیکن اس توسل کو بنیادی عقیدہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فقط روزی ہی مقصود ہے اہل بیت کو ماننے سے۔ نہ، اہل بیت کو ماننے سے ہمارا اصلی مقصود دنیا اور آخرت کی نجات ہے، جو اس دروازے کے بغیر اور کہیں نصیب نہیں ہوتی۔ آئیے دروازہ حیدر سے جو باب مدینۃ العلم ہے، آپ نے علم پایا؟ کیا جتنا علم ہمیں پانا چاہیے تھا ہم نے پایا؟ اور اگر نہ پایا تو ہمیں اپنی روشوں میں تبدیلیاں چاہیے، ہمیں اپنی رسموں میں بھی تبدیلیاں چاہیے، ہمیں اپنے انداز پہ بھی نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو میری باتیں کڑوی نہیں لگ رہی ہیں تو وہ صلوات سے تعاون کرے۔ مسئلہ ہدایت اولین مسئلہ ہے، مسئلہ رزق ثانوی مسئلہ ہے۔ جو لوگ ہدایت کے لیے در حیدر پہ نہیں آئے ان سے بڑھ کر بدبخت اور کوئی نہیں ہے، اگرچہ کہ ان کے دامن میں اربوں ٹن سونا بھی موجود ہو۔ کیا خیال ہے جو دروازہ حیدر پہ نہیں آئے کیا وہی آج قاتل نہیں بنے؟ یہ جو خون بہا رہے ہیں یہ کون ہیں؟ وہی ہے نا جنہوں نے اس دروازے سے حاصل نہیں کیا، جو اس دروازے کو چھوڑ کر کسی اور دروازے کے گداگر بنے ہوئے ہیں۔ شیطان نے انہیں کسی اور دروازے پہ پیشانی جھکانے کا حکم دیا ہوا ہے اور وہ اس کے حکم کو مانے ہوئے ہیں۔ واضح ہے جو دروازہ حیدر سے جتنا دور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی شیطان کے زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے، اور جو دروازہ حیدر پہ جتنا جھکتا جاتا ہے شیطان اس سے اتنا ڈرتا جاتا ہے، شیطان اس سے اتنا گھبراتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آؤ کربلا کی حقیقت کو سمجھو، حسینیت کی حقیقت کو سمجھو، اور آج جائزہ لو کہ امام مظلوم نے اتنی بڑی قربانیاں اگر دی ہیں
تو کیا فقط ہماری روزی کے لیے یا ہماری ہدایت کے لیے؟ کتنے دن کے فرزند ہوں گے حضرت علی اصغر 28 رجب کو جب چلے امام حسین مدینہ منورہ سے. جس بچے کی عمر روز عاشور 6 مہینے کی ہو وہ 28 رجب کو کتنے دن کی عمر کا ہوگا. اور حیران ہوتا ہوں یا مولا حسین، ایسی حالت میں تو نہ بچوں کو سفر میں لے جایا جاتا ہے، نہ ان کی ماں کو سفر میں لے جایا جاتا ہے. ایسے ماحول میں تو اس قسم کے سنگین سفروں میں نہیں لے جایا جاتا، جبکہ سفر مکہ بھی سخت ہے، سفر عراق بھی سخت ہے، اونٹوں پہ سفر ہے، درجہ حرارت سخت ہے. چھوٹا سا پھول ہے علی اصغر، میرے مولا اس بچے کو تو مدینے میں رہنے دو، اس کی ماں کو بھی مدینے میں رہنے دو. کیا فرق پڑتا ہے اگر رباح مدینے میں رہ جائے گی؟ کیا فرق پڑتا ہے اگر علی اصغر مدینے میں رہ جائے گا؟ لیکن معلوم ہوتا ہے امام حسین جانتے تھے کہ کوئی ایسا بلند کام ہے جو علی اصغر نے کرنا ہے، اور وہ علی اصغر ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ ہے جب 7ویں کو پانی بند ہو گیا تو مجھے بتائیے 6 مہینے کا بچہ پیاس کتنی دیر تک برداشت کر سکتا ہے؟ اگر خود سمجھنا ہو تو ماں سے پوچھ لینا جن کی گودوں میں 6 مہینوں کے لال موجود ہوں کہ اگر تیرے بچے کو پیاس لگے تو تجھے معلوم کیسے ہوتا ہے کہ میرا بچہ پیاسا ہے؟ اگر صاحبان اولاد سے پوچھو تو یہی بتائیں گی مائیں بھی اور باپ بھی کہ جب بچے کو پیاس تنگ کرتی ہے، وہ اگر اپنے جھولے میں بھی سویا ہوا ہو اور اسے پیاس نے تنگ کرنا شروع کیا ہو تو وہ بولنا تو جانتا نہیں، پانی مانگنے پہ قادر نہیں، بس فطرت نے اسے ایک راستہ دیا ہے اور وہ یہ کہ وہ رونا شروع کر دیتا ہے. اس کا رونا ماں کو بتا دیتا ہے کہ میرا لال پیاسا ہو گیا ہے، اور اس کے رونے کی کیفیت ہی آہستہ آہستہ ایسی بنتی چلی جاتی ہے کہ ماں کے لیے خانہ داری کے امور بھی اس کے لیے جائز نہیں رہتے اور مناسب نہیں رہتے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر تڑپ کے اس جھولے کی طرف جاتی ہے جہاں اس کا لال رو رہا ہوتا ہے، اور جب اس کے لبوں پہ خشکی کے آثار دیکھتی ہے تو محسوس کر لیتی ہے کہ میرا اللہ کی جگہ پیاسا ہے. دوڑ کر پیالے میں پانی ڈال لیتی ہے، بچے کو اپنی گود میں لے لیتی ہے، پیالے میں پانی سے انگلیاں تر کر کے قطرہ قطرہ اپنے لگتے جگر کے لبوں پہ ڈالنا شروع کر دیتی ہے. جوں جوں اس کے پیاسے بیٹے کا سینہ ٹھنڈا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کا گریہ رکتا چلا جاتا ہے، اور بالآخر وہ وقت آتا ہے کہ وہ بچہ مسکرا کر اپنی آنکھیں ماں کی آنکھوں میں ڈال لیتا ہے. اور علماء نفسیات کہتے ہیں دراصل یہ مسکراہٹ اپنی اس محسن ماں کا شکریہ ہوتا ہے. اے میری ماں، تیرا مجھ پہ احسان ہے کہ تو نے مجھے پانی ملایا اور میری پیاس کا علاج فرمایا. اللہ تجھے اس کی جگہ خیر دے گا. عزادارو آؤ جی بھر کے روئے. اگر کوئی ماں ایسی ہو جس سے لگتے جگر کا پانی 7ویں سے بند ہو گیا ہو، بتاؤ اس کا لال کتنا عرصہ روگا اور اس کی موت کیسے چپ کر آئے گی. نہ اپنے خیمے میں پانی ہے، نہ دیگر خواتین کے خیمے میں پانی ہے. رباب دوڑتی تو ضرور ہوگی، علی اصغر کی ماں پانی ڈھونڈتی تو ضرور ہوگی، لیکن جب پانی نہ ملتا ہوگا تو سوائے اس کے اور تو کوئی چارہ نظر نہیں آتا. علی اصغر کو گود میں لے لیتی ہوگی، ادھر سے بچہ روتا ہوگا، ادھر سے ماں روتی ہوگی. لیکن کیا ماں کا رونا بچے کے رونے میں رکاوٹ کا باعث بن جائے گا؟ کیا بچے کی پیاس تھم جائے گی کہ ماں رو رہی ہے؟ نہیں، نتیجہ تو یہی نظر آتا ہے ادھر سے بیٹا روئے ادھر سے ماں روئے. اور اگر اس ماں کے پاس کوئی اور بہن آ جائے، پھپھی آ جائے، خالہ آ جائے اور کوئی خاتون آ جائے اور وہ
بچے اور ماں کو روتا ہوا دیکھے تو کیا وہ چپ کر کے بیٹھی رہے گی؟ کیا اس کو چپ کر کے بیٹھنا ہے؟ نہیں عزاداروں، تقاضا فطرت تو یہی ہے نا، ماں بھی روئے، پھپھیاں بھی روئے، خالائیں بھی روئے، بہنیں بھی روئے، ہر خاتون روئے، اور مجھے یہی کہنا ہے آئے کربلا کی بیویوں کو رونے کے لیے تو ایک علی اصغر کی پیاسی کافی ہے، لیکن کربلا اسے کہتے ہیں اندر علی اصغر روئے، باہر سے علی اکبر کا جنازہ ہے، اندر سے علی اصغر بیویوں کو رلائے، باہر سے قاسم کی لاش علی اکبر ان بیویوں کو رلائے۔ اسی لیے تو بیویوں کے بین آتے ہیں، وہ جریحت عینا، ہائے روتے روتے تو ہماری آنکھیں زخمی ہو چکی ہوئی ہے، روتے روتے تو ہماری آنکھیں زخمی ہو چکی ہوئی ہے۔ عزاداروں اب یہ ہے کربلا کا اصلی منظر ہمارے سامنے آ ہی نہیں سکا، اس لیے راویوں نے جو کچھ پہنچایا وہ تو پہنچ گیا، لیکن حقائق اللہ جانے کتنے تلخ تھے اور کتنے سخت تھے کہ یہ بیویاں رو رہی ہیں، باہر سے آواز آ رہی ہے الا الا قتل الحسین وغیرہ۔ عزاداروں یہ کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے، لیکن آج چونکہ آپ نے علی اصغر کی شہادت کو خوب دل کر کے رونا ہے، شمع ایسی ہے کہ اس کو مختص کیا گیا ہے اس لخت جگر رباب کی شہادت کے لیے، لہذا آج ہمیں کوئی اپنے اوپر پابندی نہیں لگانا ہے، اپنے اوپر کوئی پابندی نہیں لگانا ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا فندونی، جب رونے کو جی چاہے تو مجمع کی شکل میں رو، بابا سے بلند رو، اور جتنے امیر ہو رو، اور جتنے غریب ہو رو، اور جتنے علماء ہو رو، اور جتنے صلحاء ہو رو، کیونکہ رونے کے لیے معصوم نے تلقین فرمائی ہے۔ ہائے عزاداروں، ہائے عزاداروں، کتنا سخت تھا میرے مولا کے لیے، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اگر آپ علی اصغر کو اٹھا کے نہ لے جاتے تو شاید پیاس کی شدت سے علی اصغر خود ہی فوت ہو جاتے، اگر آپ اٹھا کے نہ لے جاتے تو پیاس کی شدت رباب کی گود کو خود ہی خالی کر دیتی، لیکن حسین علی اصغر کو کسی اور معراج کے لیے لائے تھے، حسین علی اصغر کو کسی اور خدمت اسلام کے لیے لائے تھے، یہی وجہ ہے آئے خیمے کے در پہ اور اپنی ہمشیر کو عرض کیا، فرمایا، اور بی بی نے علی اصغر کو اٹھا کے بابا کے حوالے کیا اور کہا ھذا طفلک لہو ثلاثۃ ایام ما ذاقا، اے میرے بھائی 3 دن ہو گئے ہیں تیرے اس لخت جگر میں پانی کا ذائقہ تک نہیں چکھا، 3 دن ہو گئے پانی کا ذائقہ تک نہیں چکھا۔ عزاداروں مولا نے لیا، علامہ باقر شریف قرشی لکھتے ہیں بوسوں پہ بوسے علی اصغر کو دینے لگے، علی اصغر کو الوداع کرنے لگے، کثرت سے بوسے دیے، کیوں نہ وہ باپ بوسے جو اپنے لال کو قربانی کی منزل پہ لے جا رہا ہے۔ عزاداروں پھر اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، خیموں کے باہر لائے، روایت کہتی ہے کربلا کی دھوپ بڑی سخت تھی، امام مظلوم کا پھول بڑا نرم تھا، امام نے اپنی آبا کا دامن علی اصغر کے اوپر ڈال دیا، اپنی چادر کے نیچے علی اصغر کو چھپا لیا، باہر نکلے، قوم اشقیاء کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا یا قوم، اے لوگو، انکم قتلتم شیعتی و اہل بیتی وقد بقی الطفل یتلظی، اے لوگو تم نے میرا چھوڑا تو کوئی نہیں ہے، جتنی میری اہل البیت تھی وہ بھی مار ڈالی، جتنے میرے شیعہ انصار تھے وہ بھی شہید کر ڈالے، وقد بقی ھذا الطفل، یہ میرا چھوٹا سا لال رہ گیا ہے، یتلظی،
جس پہ حالت لذا طاری ہے، اے علماء مجھے بتاؤ حالت لذا کیا ہوتی ہے؟ علماء نے لکھا حالت لذا مچھلی کی کیفیت ہوتی ہے۔ حالت لذا مچھلی کی کیفیت کا نام ہے۔ جب کوئی پکڑنے والا پانی کی اس مخلوق جانور کو باہر نکالتا ہے، چونکہ بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، تلاش آب کے لیے اپنی طاقت کو صرف کرتی ہے، پہلے اچھلتی ہے اور گرتی ہے، اچھلتی ہے اور گرتی ہے، کچھ دیر تو اچھلتی رہتی ہے، لیکن جب اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے اور اچھلنے پہ قادر نہیں رہتی ہے تو پھر وہ کروٹیں بدلنے لگتی ہے اور تڑپ تڑپ کے پانی کی تلاش کی کوشش کرتی ہے۔ جب تک اس کی طاقت ساتھ دیتی ہے وہ کروٹیں بدل بدل کے تلاش آب کی کوشش کرتی ہے، اور جب اس سے بھی کمزور ہو جاتی ہے تو پھر اپنی دم زمین پہ پٹکنے لگتی ہے، پھر اپنی دم زمین پہ پٹکنے لگتی ہے۔ وہ پہلی حالت، وہ دوسری حالت، یہ تیسری حالت، لیکن اس تیسری حالت کو بھی حالت لذا نہیں بتایا گیا، بلکہ فرمایا گیا حالت لذا کیا ہے؟ وہ مچھلی کی آخری زندگی کی نشانی ہے، اور وہ کیا؟ جب اور کچھ نہیں کر سکتی اپنے لبوں کو کھولتی ہے اپنے لبوں کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ گویا امام نے فرمایا او میرا علی اصغر، نہ ہاتھ پاؤں ہلانے پہ قادر رہا، نہ پہلو بدلنے پہ قادر رہا، اب تو فقط کبھی خشک لب اس کو شربتم من الماء، اس کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دو، اس کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دو۔ عزادار عمر ابن سعد نے حرملے کو کہا اتقل الحسین، حسین کی بات کو آگے بڑھنے کی اجازت نہ دے۔ اب حرملہ ابن کاہل اسدی ملعون نے اپنے کمان میں تیر کو جوڑا اور کس کا نشانہ بنایا؟ اس بچے کا جو 3 دن سے پیاسا ہے۔ علامہ باقر شریف لکھتے ہیں قد غارت عینا، علی اصغر کی آنکھیں اندر دھنس چکی تھی، علی اصغر کی آنکھیں اندر دھنس چکی تھی، گلا خشک ہو چکا تھا، اور اس ظالم نے اس گلو کا نشانہ دیا جو 6 مہینے کے 3 دن کے پیاسے بچے کا گلو ہے۔ اور ایک جملہ اور بھی آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے حرملے کے ترکش میں جو تیر تھے ان میں کوئی ایسا تیر بھی تھا جو 6 مہینے کے بچے کو مارنے کے لیے بنائے؟ تیر بنانے والے جو تیر بناتے تھے وہ تو گھوڑوں کو گرانے والے تیر بناتے تھے، وہ تو جوانوں کو تڑپانے والے تیر بناتے تھے۔ مجھے تو کوئی تیر ساز ایسا سمجھ نہیں آتا جس نے کوئی ایسا تیر بنایا ہو۔ اور چھریاں تو بنائی جاتی ہیں، اونٹ کو نہر کرنے والی چھری کا وزن اور ہوتا ہے، گائے بھینس کو ذبح کرنے والی چھری کا وزن اور ہوتا ہے، بکری بھیڑ کو ذبح کرنے والی چھری کا وزن اور ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ذبح کرنے والی چھریوں کا وزن اور ہوتا ہے، لیکن میدان جنگ میں جانے والے تیر تو ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ جو 6 مہینے کے بچوں کے لیے بنائے گئے ہو۔ اور حرملے نے ایسا تیر جوڑا جو جوانوں کو تڑپا دے، جو گھوڑوں کو گرا دے، اور اس نے نشانہ بنایا ہے علی اصغر کے گلو کا۔ بس عزادارو آخری
جملوں کی طرف جا رہا ہوں اور اتنا عرض کر رہا ہوں، تیر آیا، علی اصغر کے گلو کو اس نے چیرا۔ راویوں نے لکھا ذبحہ من لوگوں ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر کو ذبح کیا۔ علی اصغر مذبوح ہوا، باپ کے ہاتھوں پہ تڑپنے لگے، باپ نے اپنے سینے میں پکڑا۔ ہائے کیسے ذکر کروں، علماء نے لکھا، کیا منظر لکھا، یتململ علی صدر ابی کالطیر المذبوح۔ علی اصغر اپنے باپ کے سینے پہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے وہ پرندہ تڑپتا ہے جس کی گردن پہ چھری چلا، جس کی گردن پہ چھری چل جائے، اور پرندوں کو پھڑکتا اور تڑپتا تو دیکھتے ہوگے۔ سینہ باپ کا پیاسا، بیٹا حسین کا پیاسا، اور پیاسے باپ کے پیاسے سینے پہ تڑپ رہا ہے علی اصغر، اور حسین سنبھالے ہوئے ہے، میرا لخت جگر گر نہ جائے، میرا لخت جگر گر نہ جائے۔ آؤ فرشتوں دیکھو، آؤ نبیوں دیکھو، آؤ ابراہیم خلیل دیکھو، آپ نے بھی اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی تھی، وہ چھری رکھنا اور ہے، علی اصغر کا تڑپنا اور ہے۔ لیکن میرے لاکھوں سلام، اور یہ آخری جملہ ہے، جو لوگ جھولا علی اصغر کا لانا چاہتے ہیں بے شک لائے، خود میرا یہ جملہ آپ محفوظ کریں۔ امام حسین نے کیا کیا؟ لہو بہنے لگا، علی اصغر کا لاشا رک گیا، امام نے ہاتھوں پہ اٹھایا، لہو بہنے لگا۔ یہ منظر فقط علی اصغر کا ہے۔ کیا کیا؟ بہتے ہوئے لہو کے نیچے امام حسین نے اپنے چلو کو رکھ دیا، بہتے ہوئے لہو کے نیچے امام مظلوم نے اپنے چلو کو رکھ دیا، بے گناہ کا بے گناہ لہو، علی اصغر کا لہو، امام مظلوم کا چلو بھر گیا۔ اب پوچھنا چاہو گے کیا ہوا؟ احبا فرماتے ہیں کہ علی اصغر کے اس لہو کو تیرے مولا نے آسمان کی طرف پھینکا، تیرے مولا نے آسمان کی طرف پھینکا، اور یہ جملہ کہا، اے اللہ میرے لیے اس مصیبت کو برداشت کرنا اس لیے آسان ہے کہ تو دیکھ رہا، اس لیے آسان ہے کہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور میرے لاکھوں سلام، حسین تیری عظمت کو سلام، تو نے شہادت دینا بھی سکھائی ہے اور شہادت کو للہیت تک لے جانا بھی سکھایا ہے۔ آخری جملہ امام باقر فرماتے ہیں کہ یہ لہو کے قطرے آسمان کی طرف گئے اور کوئی واپس نہ آیا، کوئی قطرہ واپس نہ آیا۔ اب آپ اور میں خود سوچتے ہیں، لہو کا کام تو تھا، اوپر جاتا تو پھر نیچے کی طرف گرتا، لیکن واپس نہ آیا تو کدھر گیا؟ یہی کہوں گا نا کہ تیرے رب نے فرشتوں کو حکم دے دیا، اس بے گناہ لہو کے قطروں کو محفوظ کر لو، اس بے گناہ لہو کے قطروں کو محفوظ کر لو۔ اے اللہ کیوں محفوظ کرا رہا ہے؟ میرا دل یہ کہتا ہے ایک دل ہوگا، علی اصغر کی دادی زہرا ہوگی، میدان محشر ہوگا، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے شہیدوں کا مقدمہ لائے گی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔